السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے کئی دنوں سے وضو کا بیان چل رہا ہے۔ آپ نے وضو کے فرائض اور سنتیں وغیرہ سماعت کیے۔ آج اور وضو کے مستحبات بھی آپ نے سماعت کر لیے کہ وضو میں کیا کیا چیزیں مستحب ہیں۔ آج مکروہات کا بیان ہے کہ وضو میں کیا چیز مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز شریعت کو ناپسند ہو، اور مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تحریمی یہ واجب کے مقابل ہے، تو مکروہ تحریمی سے نماز واجب العیادہ ہوتی ہے، اور مکروہ تنزیہی سے اگرچہ کراہت ہے مگر نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جو مکروہات بیان ہو رہے ہیں یہ کراہت تنزیہی ہیں، لیکن بہرحال مکروہ ضرور ہیں۔ اس سے ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو وضو میں کل 21 باتیں مکروہ ہیں، یعنی یہ چیزیں وضو میں نہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، عورت کے وضو یا غسل کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ جو پانی عورت کے وضو یا غسل کا بچا ہوا ہو اس سے وضو کرنا مکروہ ہے، جبکہ وہ مستعمل نہ ہو۔ اگر مستعمل ہے تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ مثلا اگر بغیر ہاتھ دھلے ہوئے عورت نے اس پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اب وہ پانی مستعمل ہو گیا، اب اس بچے ہوئے پانی سے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر وہ مستعمل نہ ہو، وضو کے قابل بھی ہو، لیکن اس کے وضو یا غسل کا بچا ہوا پانی ہے تو اس سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، وضو کے لیے نجس جگہ پر بیٹھنا، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 3، نجس جگہ یعنی ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا۔ نمبر 4، مسجد کے اندر وضو کرنا، مسجد کے اندر وضو کرنا۔ نمبر 5، وضو کے اعضاء سے وضو کے برتن میں قطرے ٹپکانا، وضو کے اعضاء سے وضو کے برتن میں قطرے ٹپکانا۔ نمبر 6، پانی میں کھنکار یا تھوک ڈالنا۔ نمبر 6، قبلے کی طرف تھوکنا یا کھنکار ڈالنا۔ نمبر 8، بلا ضرورت دنیا کی بات کرنا۔ آج لوگ اکثر و بیشتر وضو کرتے وقت دنیا کی بلا ضرورت باتوں میں مشغول رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ نمبر 9، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو نل چالو، منہ دھو رہے ہیں نل چالو، مسح کر رہے ہیں نل چالو۔ جب تک آپ ہاتھ دھوئیں گے تو نل بند کر دیجئے، جب تک آپ چہرہ دھوئیں گے نل بند کر دیجئے، کہ اتنی دیر تو پانی اسراف نہ ہوگا۔ مسح کر رہے ہیں تو اب وہاں ضرورت ہی کیا ہے، نل بند کر دیجئے، مسح کیجئے آرام سے۔ پھر جب آپ پاؤں دھوئیں گے تو نل چالو کیجئے۔ تو نل کا پانی بھی اسی قدر استعمال ہونا چاہیے کہ سنت ادا ہو جائے۔ اتنا کم پانی استعمال کرنا کہ سنت ادا نہ ہو وہ بھی مکروہ ہے، اور اتنا زیادہ پانی خرچ کرنا کہ اسراف ہو وہ بھی مکروہ ہے۔ ابھی وہ بات آئے گی۔ نمبر 10، اس قدر کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، مکروہ ہے۔ نمبر 11، منہ پر پانی مارنا۔ بہت سارے لوگ پانی لگے ایسے مارتے ہیں پھچ کر کے، یہ ہے مکروہ۔ نمبر 12، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ایسے پھونک کر کے ڈالنا۔ نمبر 13، صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا، یہ بھی مکروہ ہے، دونوں ہاتھ سے منہ دھونا چاہیے۔ نمبر 14، ہونٹ یا آنکھوں کو زور سے بند کر کے منہ دھونا، ایک دم ایسے زور، اگر ایسی زور سے بند کر لیا کہ یہ جو اوپری حصہ ہے ہونٹ کا اگر وہ بھی بالکل بند ہو گیا، پانی نہیں بہا تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے آنکھ یا ہونٹ خوب اس قدر بھینچ لینا، بند کر لینا کہ جو اعضاء وضو میں دھونا فرض ہے ان میں اگر پانی نہیں بہا تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر خوب
ایسے بند کر لیں گے تو یہ ہونٹ کا جو حصہ ہے یہ چھپ جائے گا اور پانی نہ بہنے کی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ تو پانی ڈالتے وقت ہونٹ یا آنکھ آہستہ سے بند کرنا چاہیے، خوب دبا کر کے بند نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 15 حلق اور گلے کا مسح کرنا۔ حلق اور گلے کا مسح کرنا، یہ ہے حلق اور یہ ہے گلا، تو اس کا مسح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، حلق اور گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 16 بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا۔ الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا۔ سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا چاہیے اور سیدھے ہی ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا چاہیے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 17 داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ مکروہ ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے، اور وضو کے علاوہ بھی یہ چیز جو ہے وہ آداب کے خلاف ہے، نظافت کے خلاف ہے، کیونکہ سیدھا ہاتھ اس کام کے لیے نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے ہی ناک صاف کرنا چاہیے۔ مروان نے ایک مرتبہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کیا۔ آپ کو وہ ہمیشہ تنگ کرتا رہتا تھا، تانا زنی کرتا تھا، آپ برداشت کرتے تھے۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو مروان نے کہا کہ میں نے امام حسن جیسا حلم و بردبار کسی کو نہیں دیکھا کہ میں نے ان پر اتنی سختیاں کی، ایسی تانا زنی کی اور ایسی تکلیف دی کہ پہاڑ بھی ہوتا تو اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ لیکن امام حسن صبر و تحمل کا پیکر تھے، لیکن جب شریعت کے خلاف اس نے کچھ کام کیا فوراً آپ نے اس کو متنبہ کیا اور فرمایا کہ مروان تو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرتا ہے، تجھے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ناک بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے، سیدھا ہاتھ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ تو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ خلاف ادب بھی ہے اور نظافت اور پاکیزگی کے خلاف بھی ہے۔ نمبر 18 اپنے لیے کوئی وضو کا برتن مخصوص کر لینا۔ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اپنی جاگیر ہے مسجد کی چیزیں، کہ اسی سے وہ وضو کریں گے، وہیں جا کر کے نماز پڑھیں گے، اسی چیز کو استعمال کریں گے۔ مسجد کی چیز کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، بلکہ جو آیا جس نے اس کو پہلے لیا وہ استعمال کرے گا۔ مسجد میں آیا جو جہاں جگہ پایا وہاں بیٹھے گا، اس کا مستحق ہے، اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، چاہے وقت کا اپنے وقت کا پرائم منسٹر ہو، مفتی ہو، محدث ہو، صدر ہو، متولی ہو۔ اگر آ کر کوئی بیٹھ گیا ہے تو اس کو اٹھا کر بیٹھنا ویسے بھی خلاف ادب بات ہے، لیکن مسجد میں تو اور زیادہ برا ہے۔ بہرحال اپنے لیے کوئی وضو کا برتن مخصوص کر لینا۔ نمبر 19 3 نئے پانیوں سے 3 دفعہ سر کا مسح کرنا۔ شواف حضرات کے نزدیک تو 3 مرتبہ وہ مسح کرتے ہیں الگ الگ پانیوں سے، لیکن حنفیوں کے نزدیک ہر مرتبہ الگ الگ نیا پانی لے کر 3 مرتبہ مسح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 20 جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو، سکھایا ہو، استنجا کہتے ہیں پیشاب پاخانہ کو جو طہارت لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں استنجا۔ تو جو طہارت حاصل کیا وہ پانی جس کپڑے سے خشک کیا ہو اس کپڑے سے وضو کے اعضاء کو پہنچنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 21 دھوپ میں گرم ہونے والے پانی سے وضو کرنا، یعنی ڈائریکٹ جو دھوپ سے گرم ہوا، مثال کے طور پر برتن رکھ دیا تھا دھوپ میں اور ڈائریکٹ وہ دھوپ سے پانی گرم ہوا اور اس پانی سے اس نے وضو کیا تو اس سے برس کا بھی اندیشہ ہے۔ ان کے علاوہ ہر سنت کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ مسئلہ وضو نہ ہو تو نماز و سجدہ تلاوت اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نماز کے لیے اور تلاوت کے سجدے کے لیے اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔
اگر بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھے گا نماز ہوگی نہیں، اور معاذ اللہ حقارت سے ایسا کرے گا کہ نماز کوئی محتم بالشان چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے اہتمام کیا جائے وضو کا، تب تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے عبادت کی توہین کی ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن شریف کو بھی اسی نیت سے ہاتھ لگائے گا کہ اس کو وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ، تو کافر ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کی وہ توہین کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو طہارت کی ضرورت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے، کیونکہ وہی کرے گا وہ کام جس کے دل میں کفر و نفاق ہو۔ مومن تو ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا، کبھی کبھی بھولے سے ہو سکتا ہے کہ اسے وضو کا ہونا یا نہ ہونا یاد نہ ہو اور وہ چھو لے سمجھ کر کے میرا وضو ہے، تو وہ اور بات ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر معاذ اللہ حقارت کی نظر سے کہ یہ کیا کتاب ہے، اس کو کیا وضو بنا کر چھینا ہے، ایسے ہی چھوئے گا، کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ سجدہ تلاوت کا سجدہ، جب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آیت سجدہ آئی، آپ نے اس کو پڑھا یا آپ نے اس کو سنا، تو سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ اسی وقت سجدہ کر ڈالیں، بعد میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن جتنا جلدی کر لیں گے بہتر ہوگا۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سجدہ تلاوت کر لیں۔ مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت نہیں کرنا چاہیے، اور اسے زیادہ دیر تک چھوڑے بھی نہیں رہنا چاہیے کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، شام ہوگی، صبح ہوگی، 2 دن 4 دن 5 دن، سال 2 سال، اب بھول ہی گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ابن آدم قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، تو شیطان روتا چلاتا ہوا بھاگتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدہ نہ کیا، ہائے ہائے مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدہ نہ کیا۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا اور کامیابی حاصل کر لی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے سجدہ آیت کی، تو سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر ایک ہی مجلس میں 10 مرتبہ اسی آیت کو پڑھا یا اسی آیت کو سنا، یا 100 مرتبہ اسی آیت کو پڑھا، اسی آیت کو سنا، ایک ہی مجلس میں، مجلس بدلی نہیں۔ مجلس بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی جیسے یہ مجلس ہے، لوگ قرآن شریف سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، ایک آیت سجدہ آئی، میں نے اس کو ایک مرتبہ پڑھا، آپ نے سنا، سجدہ تلاوت واجب ہو گیا آپ پر بھی مجھ پر بھی۔ میں نے اسی مجلس میں، کہ مجلس نہیں بدلی، مجلس بدلنے کا مطلب ہے کہ پھر کوئی چلا جائے وضو کرنے، پورے لوگ اٹھ کے چلے جائیں مسجد کے باہر، چائے پینے لگیں، کھانا کھانے لگیں، ہے نا، یا اٹھ کر سب چلے جائیں باہر، پھر آ کے بعد میں بیٹھیں، تو یہ ہوا مجلس کا بدلنا۔ مجلس بدلی نہیں، لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں پر 1000 مرتبہ میں نے وہی ایک آیت کو بار بار پڑھا، تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ بہرحال جب سجدہ تلاوت واجب ہو تو وضو کر کے ہی سجدہ کرنا ہے، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی قرآن شریف چھونے کے لیے اور فرض ہے وضو، اور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے، فرض نہیں ہے مگر واجب ہے، یعنی بغیر وضو کے طواف کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ جنوب یعنی جس کو غسل جنابت کی حاجت ہو، جس پر غسل فرض ہو، اس کو کھانے پینے سونے کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ اسی طرح اذان و اقامت، خطبہ جمعہ و عیدین، روضہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور عرفہ کے وقوف، صفا و مروہ کی سعی کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ سونے کے لیے، سونے کے بعد، میت کو نہلانے یا اٹھانے کے بعد، جماع سے پہلے، ہم بستری سے پہلے، غصہ آ جانے کے وقت، زبانی قرآن شریف پڑھنے یا علم حدیث اور دوسرے دینی علوم پڑھنے پڑھانے کے لیے، یا دینی کتابیں چھونے کے لیے، شرمگاہ چھونے یا کافر سے بدن چھو جانے یا صلیب یا بت چھو جانے کے بعد، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، ہر گناہ کے بعد، توبہ کرتے وقت، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے پردہ چھو جانے سے،
یا کوڑی اور برس والے کا بدن چھو جانے سے، بغل کھجانے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، ان سب صورتوں میں وضو کر لینا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وضو کرے گا تو ثواب پائے گا، نہیں کرے گا تو گناہگار، یعنی بغیر وضو کے بھی وہ اگر پاک ہے، ناپاک نہیں ہے مگر وضو نہیں ہے، بغیر قرآن کو چھوئے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، لیکن چھو نہیں سکتا۔ اگر ناپاک ہے تو بغیر چھوئے زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا اگر ناپاک ہے۔ اگر پاک ہے مگر اس کا وضو نہیں ہے، بے وضو ہے، تو بغیر چھوئے زبانی پڑھ سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، اپنے کرم سے، اپنے حبیب علیہ السلام صدقے و توفیل سے جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دل و جان سے ان باتوں پر احکام شریعہ پر عمل کی توفیق دے، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ